اب اس سارے معاملے میں جو پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پنجاب اسمبلی میں ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، وہ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے کہ آپ کی تو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، تو کیا گورنر صاحب نے کوئی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ انہوں نے کن حالات کے تحت، کن وجوہات کی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور آج اعتماد کا ووٹ نہیں لیا گیا، تو اب آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ دیکھیں میر صاحب، جو میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اس وقت صرف آئین اور پارلیمان بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو سی او ڈی ہم نے سائن کیا تھا وہ بے شک متفقہ نہیں تھا، لیکن وہ ایک مقدس ڈاکومنٹ ضرور تھا۔ اس میں پارلیمان کے لیے اور پارلیمنٹری افیئرز کے لیے اور جو حکومت کے لیے ہم نے ایسی رائے متعین کی جس پہ چلتے ہوئے ہم پارلیمان کی مدت پوری کرنا بھی اس میں ضروری سمجھتے تھے، اور یہ تھا کہ ہم اس میں فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ مدت پوری ہونی چاہیے، اگر کوئی ان ہاؤس چینج آتی ہے تو آ جائے۔ پھر جو اب میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ گورنر صاحب بلا سکتے ہیں یا نہیں بلا سکتے یہ سیشن وی او سی کے لیے، ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے چاہے ڈیوائیڈ کے اس پار کے لوگ ہیں، چاہے ڈیوائیڈ کے اس پار کے لوگ ہیں، ہاؤس کے اندر جو سینس ہے وہ یہی ہے کہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی یہی خیال ہے، وہ کیو لیگ کے لوگوں کا بھی یہی خیال ہے، اور وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا بھی یہی خیال ہے۔ اب یہاں پر دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر گورنر یہ سمجھیں کہ ہمیں اس کی سینس لینی ضروری ہے کہ یہ اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی سن رہے ہیں، اور جس طریقے سے خان صاحب نے اناؤنس کیا وہ ساری قوم کو پتہ ہے، تو اگر اس کے لیے یہ دیکھا جائے کہ ایک سیشن چل رہا ہے اور وہ پچھلے 4 مہینوں سے چل رہا ہے اور کوئی اس میں ایسی لیجسلیشن نہیں ہوئی، کبھی 7 دن کے بعد سیشن ایک سٹنگ ہو جاتی ہے، کبھی 10 دن کے بعد ایک سٹنگ ہو جاتی ہے، اربوں روپیہ یومیہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، اور صرف اس لیے وہ سیشن چل رہا ہے کہ اس دوران کوئی ووٹ آف کانفیڈنس کا نہ کہہ دے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو تو یہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ اسمبلیاں ٹوٹنے کے حق میں نہیں ہیں۔ بے شک انہیں آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، لیکن یہ بھی تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا کہ 371 کا ہاؤس، 12 کروڑ عوام کا ریپریزنٹیٹیو ہاؤس جو ہے وہ ایک حکم کے مطابق اسے ڈیزالو کر دیا جائے۔ تو اس میں اگر ان کے پاس تعداد پوری ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لے؟ اس کے بعد ان کا آئینی حق ہے، وہ بھی استعمال کریں، یہ بھی آئینی حق ہے، یہ بھی کرنے دیں۔ انہوں نے آج ووٹ آف کانفیڈنس تو نہیں لیا، تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر وہ 4 بجے تک نہیں لیں گے ووٹ آف کانفیڈنس تو 4 بجے کے بعد وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے، تو اب کیا صورتحال ہے؟ ابھی بھی وہ چودھری پرویز لائی صاحب کو جو برخوردار ہیں مونس لائی، انہوں نے کہا ہے جی 5:03 پہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب میں 8 کلب سی ایم ہاؤس پہنچ گیا ہوں، آپ کب آ رہے ہیں سی ایم ہاؤس کو سیل کرنے؟ تو وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ وفاقی حکومت اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ 4 بجے تک اگر ووٹ آف کانفیڈنس نہ لیا گیا تو اس کے بعد پرویز لائی سی ایم نہیں ہوں گے، تو وہ ابھی تک سی ایم ہے، تو آپ کی سیاسی حکمت عملی ناکام نہیں ہو گئی؟ دیکھیں یہ تو اس طرح ہے نا کہ اب آپ کوئی زمین کا قبضہ تو لینا نہیں، یہ تو ایک آئینی لڑائی ہے اور آئینی بحران ہے، اس کو حل کرنے کے لیے میرا خیال ہے ان کا یہ ٹویٹ ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ تو نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا ٹویٹ کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور صوبے کو وہ آمنے سامنے کھڑا کر دیں اور لڑائی۔ یہ بے شک ان کی روایت رہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو وہ پیچھے ان کا لانگ مارچ تھا، اور اس میں جس طریقے سے لانگ مارچ سے پہلے جو ان کا تھا پروٹیسٹ، وہ جو پروونشل پولیس تھی وہ جی بی کی بھی اور کے پی کی بھی، اور وہ آگے لگی ہوئی تھی اور مسلح تھے، اور ایک لڑائی کا ماحول تھا۔ یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی پارٹی کی قیادت کے بارے میں آج فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ وہ سنیں اور اس کا بھی جواب دے دیں۔
ہمارے جو خواتین ممبران ہیں انہوں نے کہا زرداری صاحب کی پارٹی کی طرف سے ان سے رابطہ کیا گیا اور انہیں 5-5 کروڑ روپے آفر کیے گئے. اس کے بعد ایم پی ایز نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ انہیں کچھ فون گئے ہیں ملتان میں اور لاہور میں کہ آپ ایبسٹین کریں گے, آپ غائب رہیں گے ووٹ آف کانفیڈنس سے. ہمیں امید ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے گا. میں تو حکومت پنجاب سے یہ درخواست کروں گا کہ آصف زرداری اور ان کے یہ جو کرونیز ہیں ان کو پنجاب داخلے پہ پابندی لگائیں. تو حسن مرزا صاحب یہ بتائیں کہ آصف زرداری صاحب کا جادو چل جائے گا پنجاب میں یا پنجاب میں ان کے داخلے پہ پابندی لگ جائے گی؟ اب ان لوگوں کے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے امیر صاحب, یہ کوئی آج سے شروع نہیں ہوا. یہ جب سے آصف علی زرداری صاحب کی شادی ہوئی یہ اس دن سے یہ کریکٹر اسیسینیشن شروع ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اور جس انداز سے انہیں ہر معاملے میں انوالو کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے ان پہ یہ الزامات لگائے جاتے ہیں, یہ بڑی کوئی بھونڈی حرکت ہے. مجھے یہ کوئی ایک ثابت کر سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی شادی سے پہلے ان کا کوئی ٹریفک کا چلان بھی تھا؟ یہ سارا کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے. آصف علی زرداری جو ہیں وہ بالکل سیاست کرتے ہیں اور اس ملک کے اندر آج اگر کوئی حقیقی سیاسی ذہن موجود ہے تو وہ آصف علی زرداری ہیں, اور وہ اس سیاست کے ممکنات کے کھیل کو بڑی اچھی طرح کھیل سکتے ہیں اور وہ کھیلتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی لڑائی میں خواتین کو آگے کر دیں اور آپ خود جوان پیچھے بیٹھ جائیں. کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ہماری خواتین کو پیسے کہہ دیے, جی انہوں نے فلاں کو پیسے کہہ دیے, کوئی ثبوت ہے, کوئی ریکارڈنگ ہے, کوئی آڈیو, کوئی ویڈیو لے آئیں, بات کر لیں, کورٹ میں چلتے ہیں. یہ الزام تراشی کی سیاست, کریکٹر اسیسینیشن کی سیاست, یہ ان کا وتیرہ بن گیا ہے جو کہ اب زیادہ دیر نہیں چلے گا. جی